اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اپنی جانوں پر ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے گنہگار بندوں، نافرمان، فاسق و فاجر اور سرکش بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جنہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب مغفرت کی امید ہی نہیں رہی، گناہ میں اتنے مشغول ہو گئے، نافرمانی اتنی کی، سرکشی میں اتنے بڑھ گئے، وہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو ہماری بخشش ہے ہی نہیں۔ لیکن میرے رب کریم نے اعلان فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہگار بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ نے اپنے نافرمان اور گناہگار بندوں سے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور فرمائے کہ اس کے عفو و کرم اور معاف فرمانے سے مایوس نہ ہونا۔ اب یہ مت سوچنا کہ ہم نے اتنے گناہ کیے، اب اس کی بارگاہ میں کس منہ سے جائے، معافی ملے گی یا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرا رب فرمائے کہ اللہ جو ہے سارے گناہ معاف فرما دے، سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو وہ اس کے گناہ بخشتا ہے جو توبہ کر کے فرمائے کہ ظلم سے باز آ جائے، برے افعال سے معافی طلب کر کے فرمائے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ اللہ نے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، فرمائے تمہارا رب بخشنے والا مہربان بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ آپ یعنی اس کے غفور، اس کے لیے وہ غفور ہے جو توبہ کرے اور اس کی بارگاہ میں جھک جائے، اور اس کے لیے رحیم ہے جو برے افعال کا فرمائے کہ ترک کر کے فرمائے کہ نیک اعمال کی طرف جھک جائے، میرا رب اس کے لیے غفور بھی ہے، اس کے لیے رحیم بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابن سیرین رحمت اللہ تعالی فرماتے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں فرمائے کوئی آیت رحمت کے اعتبار سے اس آیت سے بڑھ کر وسعت والی نہیں ہے، جتنی رحمت اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمائی، فرمائے قرآن مجید کے اندر اس سے بڑھ کر اور کوئی آیت نہیں ہے۔ تو شامل محترم اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو فرمائے کہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی ترغیب دلائی۔ کوئی بھی بندہ چاہے جتنے گناہ کر بیٹھا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، اور پھر سچی توبہ کر کے میری بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، میرا رب سارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اسے اس کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو قنوط رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک واعظ کو دیکھا جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا، آپ فرمائے کہ آگ اور بیڑیوں کا ذکر کر رہا تھا کہ جہنم کی آگ ہوگی، جہنمیوں کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی، یہ تذکرہ کر رہا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا اے واعظ کرنے والے، لوگوں کو اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس کر رہا ہے؟ فرمائے کہ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وہ تو بخشنے والا مہربان ہے، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور تو لوگوں کو اس کی رحمت سے مایوس کر رہا۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ پہلی امت میں ایک شخص کثرت عبادت سے اپنے نفس پر سختی کرتا اور لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس کرتا، کہ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے اے میرے رب، میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے، میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے؟
تو بارگاہ الہی سے جواب ملا تیرے لیے جہنم کی آگ ہے، تیرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اب ظاہراً تو ساری زندگی اس نے عبادت میں گزاری، اپنے نفس پر سختیاں کرتا تھا اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا تھا، تو فرمایا کہ تیرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اس نے عرض کی کہ پھر میری عبادت اور ریاضت کہاں گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا تھا، آج میں تجھ کو اپنی رحمت سے مایوس کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جا تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے اتنا مایوس کرتا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا کہ اتنی تکلیفیں اتنی مشقتیں اٹھاؤ گے تب جا کے تمہیں بخشش ملے گی۔ رب کی رحمت سے نا امید کرتا تھا لوگوں، آج فرمایا کہ میرے لیے بھی تیری فرمایا کہ میری بارگاہ میں تیرے لیے آج کوئی رحمت نہیں ہے۔ تو شامل محترم، اگر اللہ عز و جل تجھے اپنی بارگاہ میں معافی سے مایوس کرنے کا ارادہ فرما لے تو بتائیے کہ پھر کون معاف کرے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو معاف کرنے والا ہو؟ ہمیں کون معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی ہے جو معاف کرنے والا ہو تو لے آ۔ فرمایا کہ نہیں ہے نا، پھر اپنے عفو و کرم سے اپنی رحمت سے پھر فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ فرمایا میرے بندے مایوس نہیں ہونا، تیرا رب ہے جو تیرے سارے گناہ معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب تعالیٰ قیوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی کی طرف فرمایا ایک قاصد بھیجا۔ یہ وحشی کون تھا؟ بعد میں اسلام لائے، فرمایا کہ صحابی رسول بھی ہے جنہوں نے غزوہ احد کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ فرمایا کہ کفار کی طرف سے آئے تھے اور ہند نے انہیں اسپیشل اس کام کے لیے رکھا تھا کہ تو نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے چچا کو فرمایا کہ شہید کرنا ہے۔ تو یہ بعد میں اسلام لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف قاصد بھیجا، اسلام کی دعوت دی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ سبق دیا، چاہے وہ اپنے چچا کا قاتل بھی ہے لیکن پھر بھی اسلام کی دعوت پیش کی۔ اور جب وحشی کو پیغام ملا تو اس نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کو فرماتے ہیں جس نے کسی جان کو قتل کیا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، جس نے زنا کیا، قیامت کے دن آنے کا فرمائے کہ انکار کیا تو قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا ہوگا۔ اب میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، فرمائے ناحق جانوں کو قتل بھی کیا ہے، زنا بھی کیے ہیں، فرمائے کہ گناہ سارے کیے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کیا، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو فرمائے میں نے تو یہ سارے گناہ کیے ہیں اور فرمائے کہ قیامت والے دن ہمیں تو دگنا عذاب بھی دیا جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا۔ تو میں نے یہ سارے گناہ کیے ہیں تو آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ میں نے تو یہ سب کام کیے، تو کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرمائی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فرمائے کہ جس نے توبہ کی اور فرمائے کہ اس کے بعد پھر اس نے نیک عمل کیے، ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو فرمایا اس کے لیے بخشش ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ جب یہ آیت مبارکہ سنی اس نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرمائے کہ جب یہ آیت مبارکہ آئی تو آپ نے اس کی طرف بھیجا تو اس نے آگے سے عرض کی کہ یہ شرط تو بہت سخت ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں اس پر عمل کرنا میرے لیے اس پر ممکن نہیں ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور رخصت ہے کہ میں پہلے ایمان لے آؤں پھر توبہ کروں پھر نیک عمل اگر مجھ سے نہ ہو سکے تو پھر مطلب یہ کہ پھر میرے گناہ معاف نہیں ہوگے، کوئی اور رخصت ہے تو بتائیے۔ تو پھر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس کی بخشش نہیں ہے، اس کے علاوہ چاہے کوئی جتنا بھی گناہ گار ہے رب چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ تو جب یہ آیت مبارکہ سنی تو پھر کہنے لگا کہ ابھی بھی اس میں شبہ باقی ہے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں، میری بخشش ہوگی یا نہیں، کہ رب کی چاہت میں میرا نام آئے یا نہ آئے، میرے لیے کوئی پکی ضمانت تو نہیں ہے۔ تو فرمائے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا
رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت مبارکہ جب آئی تو قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو بھیجا، اس نے جا کے بتائی تو کہنے لگا ہاں اب اس کے اندر پکی ضمانت ہے ہمارے لیے۔ پھر وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم خاص ان کے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کرے رب کی بارگاہ میں توبہ کر دے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا یہ حکم ان کے لیے خاص نہیں ہے، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے۔ رب کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، اس لیے فرمایا اگر اللہ عز و جل نے مومن کو جہنم کا عذاب دینے اور اس میں ہمیشہ ٹھہرانے کا ارادہ فرمایا ہوتا تو اپنی معرفت و توحید کبھی اس کے دل میں نہ ڈالتا۔ یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے اپنی پہچان، اپنی معرفت، اپنی محبت اور توحید کا درد جو ہے اسلام اور مسلمان کے دل میں ڈال دیا، دل میں ڈال دیا۔ مطلب یہ ہے کہ رب اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے، اس نے بخشش کا ایک بہانہ دیا ہے اور اس لیے فرمایا لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، نہ جائے گا اس میں مگر فرمائے کہ بڑا بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر دیا۔ حضرت سیدنا قتادہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں بہت گناہ کیے، جب اسلام آیا تو ان پر یہ خوف طاری تھا کہ اب ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے، اب تو اتنے بڑے گناہ گار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آیت مبارکہ فرمایا ان کے لیے نازل فرمائی، مخاطب کر کے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ میرا کرم، میری رحمت بہت وسیع ہے، تمہارا کام اتنا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں۔ پر میں تم گناہ کرتے ہو پھر میری بارگاہ میں آتے ہو، میں تمہارے گناہ بخش دیتا ہوں اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا، میں تمہاری بخشش کرتا رہوں گا۔ پر میں بخشش مانگو تو صحیح نا، فرمائے کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری حدیث کے راوی ہے کہ بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے، اپنی شان کے مطابق اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے، فرمائے تاکہ دل میں گناہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرما دے، اور دن کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرمائے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ فرمایا جب تک مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوتا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ وعدہ فرما رکھا ہے میری بارگاہ میں آؤ میں تمہارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو اور بخشش کا سوال نہ کرو اللہ عز و جل ضرور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لے کر آئے گا، فرمایا جو گناہ بھی کریں گے پھر رب سے بخشش بھی مانگیں گے اللہ ان کو بخش دے گا، اللہ ان کو بخش دے گا۔ فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد فوراً اسے ندامت ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے کہ یہ ادا میرے رب کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے کہ بندے سے غلطی ہے، انسان کی فطرت میں خطا ہے۔ تو فرمایا کہ جب خطا کر بیٹھا ہے، غلطی کر بیٹھا ہے، تب اس کی بارگاہ میں جھک گیا، مالک غلطی ہوگی معاف فرما دے، سچے دل سے آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث کے راوی ہیں، حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے کائنات کی تخلیق سے 2000 سال قبل امید کے ایک کاغذ پر ایک معاہدہ لکھا، امید کے ایک کاغذ پر ایک معاہدہ لکھا، پھر اس کو عرش پر رکھا اور ندا دی
اے امت محمدیہ، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، میں تمہارے سوال کرنے سے پہلے تمہیں عطا کروں گا، فرمائے کہ مغفرت کا سوال کرنے سے پہلے میں تمہاری بخشش کر دوں گا، اور فرمائے تم میں سے جو مجھ سے ملے اور یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو فرمائے میں اسے جنت میں داخل کروں گا، جنت میں داخل کروں گا، صرف اس بات کی گواہی دیتے رہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، فرمائے گناہ تمہارے جتنے بھی ہیں میں اپنی رحمت سے معاف کروں، اس کی بارگاہ میں بخشش طلب کروں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اس نے ایک رحمت دنیا کی طرف اتاری، اس ایک رحمت کی وجہ سے فرمائے کہ ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، باپ اپنے اولاد پر شفقت کرتا ہے، درندے جانور ایک دوسرے سے رحم کرتے ہیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا اپنے بچے سے پاؤں بچا کے رکھتا ہے کہیں اس کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی رب کی رحمت کا حصہ ہے، رحمت ہے۔ ساری مخلوق کے اندر جتنی رحمت ہے، جتنی شفقت ہے، یہ اللہ کی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس ایک کو اس 99 کے ساتھ ملا کے 100 پوری کر دے گا، 100 پوری کرے گا، اور پھر ان 100 کے ساتھ قیامت والے دن اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ ذرا اس بات پہ غور کریں کہ جس رب کی رحمت کا ایک حصہ اتنا ہے کہ اپنے بندوں کی بخشش فرما رہا، فرمائے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، بخشش کے دروازے کھول دیے، فرمائے جتنے گناہ کرنا کر بیٹھے اس نے معاف فرما دینا ہے جو اس کی بارگاہ میں جھک جائے۔ تو فرمایا کہ خود سوچے یہ تو ایک رحمت ہے، جب قیامت والے دن 100 رحمتیں ہوں گی تو پھر کتنا کرم ہوگا، فرمائے پھر کتنا کرم ہوگا۔ حضرت سیدنا احمد بن سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضرت یحییٰ بن اقسم رحمت اللہ تعالی کو دیکھ کر پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے بلا کر ارشاد فرمایا اے بوڑھے، یہ لفظ کہا گیا اے بوڑھے، تو میں نے عرض کی کہ یا اللہ ہمیں حضرت سیدنا عبد الرزاق نے حدیث بیان کی حضرت سیدنا معمر کے حوالے سے، اور حضرت سیدنا معمر نے یہ حدیث پاک سنی امام زہری سے، اور امام زہری نے حضرت سیدنا عروہ سے، حضرت سیدنا عروہ نے یہ حدیث پاک سنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے یہ حدیث پاک رسول اللہ سے سنی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں کسی سفید بال والے کو عذاب دوں، سفید بالوں والے کو عذاب دوں، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو، اسلام میں بوڑھا ہوا ہے، مسلمان ہونے کی حالت میں بوڑھا ہوا ہے، مجھے یہ حیا آتی ہے کہ میں اسے عذاب دوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں تو پھر عمر رسیدہ ہوں، بہت بوڑھا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بات سچی کہی، اور عائشہ صدیقہ نے بھی ٹھیک کہا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے بھی سچ فرمایا، جبریل امین نے بھی سچ فرمایا، اور میری بات بھی سچی ہے۔ فرمایا کہ پھر اللہ عز و جل نے مجھے دائیں طرف جنت میں داخلے کا حکم دے دیا، جنت میں داخلے کا حکم دے دیا۔ تو فرمایا رب تعالیٰ تو حیا فرماتے ہیں، اور پھر بندہ اس بات کا حیا کیوں نہیں فرماتا؟ اور یہاں پہ حدیث مبارکہ بھی ہے، ایک نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائے کہ رو رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے رب تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے یہ بتایا کہ جو بندے جن کے سفید بال ہو چکے ہیں اللہ ان سے حیا فرماتا ہے، ان کو عذاب نہیں دیتا، اللہ ان سے حیا فرماتا ہے، انہیں عذاب نہیں دیتا، اللہ انہیں بخش دیتا ہے۔ تو
فرمایا جب اللہ سفید بالوں والوں سے حیا فرماتا ہے تو یہ سفید بالوں والے یہ اللہ سے حیا کیوں نہیں فرماتے؟ یہ نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ یہ نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ حیا تو ان کو آنی چاہیے کہ اب تو بہت سفید آ گئے اور اس کی بارگاہ میں اب بھی نافرمانیاں، پر میں اس بات سے ان کو حیا کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں قیامت المرسلات کا ذکر تھا، اس کا مختصر حصہ میں عرض کروں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ جس کے دل میں ایک ذرے برابر بھی نیکی پاؤ اسے جہنم سے نکال دو۔ فرشتے نکالیں گے، جس کے متعلق حکم کا سب کو نکال لیں گے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری تعالیٰ اب کوئی بھی نہیں بچا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان، فرمایا کہ سب کو نکال دیا۔ تو اللہ فرمائے گا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید فرمایا کرتے تھے اگر تمہیں حدیث پاک کے متعلق میری تصدیق نہیں کرتے تو کم سے کم قرآن کی آیت تو پڑھ لو نا۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ اور وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ فرمایا کہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ کسی پر، آپ اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کرتا ہے اور اس سے بڑا ثواب بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ عز و جل فرمائے گا فرشتوں نے بھی شفاعت کر لی، انبیاء نے بھی شفاعت کر لی، فرمائے ساروں نے اپنے اپنے حصے کی شفاعت کر لی۔ اب باری ہے ارحم الراحمین کی، خود رب العالمین کی باری ہے کہ بندوں کو معاف فرمائے۔ فرمائے انبیاء نے سفارشیں کی، سب کو بخشوایا۔ فرمائے کہ آپ فرشتوں نے شفاعت کی، سب کو بخشوایا۔ اب باری ہے ارحم الراحمین کی، فرمائے کہ وہ ذات باقی ہے پھر اللہ رب العالمین جہنم سے ایک مٹھی بھر کر فرمائے ایسے لوگوں کو نکالے گا جن کا توحید پر ایمان تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نیکی نہیں، یعنی صرف کلمہ پڑھا تھا، مسلمان تھے اور کوئی نیکی ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین فرمائے کہ ان کو نکالے گا اور انہیں پھر فرمائے ان کا جسم جہنم میں کوئلہ بن چکا ہوگا، فرمائے سڑ کے کوئلہ بن چکا ہوگا، اور فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین انہیں نکال کے جنت کے سامنے نہر حیات میں ڈالے گا، ان کے جسم تر و تازہ ہوں گے اور انہیں اعلیٰ لباس دیا جائے گا، جنتی ہار پہنائے جائیں گے۔ فرمایا پھر جنتی انہیں پکار کے کہیں گے یہ وہ خوش نصیب ہے جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے معاف کیا، اپنی رحمت سے معاف کیا ہے۔ کتنا کریم ہے، ذرہ برابر بھی کسی کے اندر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا۔ تو میرا مالک اتنا قریب ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک عرابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کا حساب کون لے گا؟ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لے گا مخلوق کا حساب۔ تو وہ عرابی مسکرا پڑے، کہا پھر تو کوئی بات ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو اسے معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرابی نے سچ فرمایا، اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے، وہ اپنی مخلوق پر قدرت رکھتا ہے تو سب کو معاف فرما دے گا، وہ اتنا کریم ہے، اپنے بندوں سے اتنا پیار فرماتا ہے۔ اور سامعین محترم ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے تھے، تو عرض کی کہ یا اللہ یا رب، فرمائے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لبیک یا موسیٰ، لبیک یا موسیٰ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ تو تو مالک ہے، میری کیا حیثیت کہ تو مجھے لبیک کر کے جواب دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند ہے جب کوئی بندہ مجھے یا رب فرمائے کہ ان الفاظ سے پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں، یہ بات مجھے پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ کیا ہر مطیع بندے کے لیے، ہر اطاعت والے بندے کے لیے یہی انعام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطاعت گزار کے لیے کہ تو یہی انعام ہے، اور جب بھی پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں، بلکہ اگر کوئی گناہگار بھی پکارے تو فرمایا میں اس کو بھی جواب دیتا ہوں، اس کو بھی جواب دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ
اطاعت گزار اگر پکارے اس کو جواب دینا تو فرمائے اس کی اطاعت کی سبب سے ہے، اطاعت کی وجہ سے ہے، تیری رحمت ہے، تیرا اطاعت گزار ہے۔ اگر یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ گناہگار کو کس سبب سے تو جواب دے رہا ہے، تو ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والوں کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو پھر میری سخاوت، میرا جود و کرم یہ کہاں جائے گا؟ یہ کہاں جائے گا؟ تو فرمایا کہ بخشش اور رحمت تو ہے ہی ان کے لیے، فرمایا کہ جو گناہ کر کے میری بارگاہ میں آتے ہیں تو میرا جود و کرم اور میری سخاوت ہے ہی ان کے لیے۔ تو اس لیے میں نے فرمایا کہ چاہے کوئی گناہگار پکارے یا کوئی عبادت گزار پکارے، فرمایا میں سب کو لبیک یا عبدی کہہ کر پکار جواب دیتا ہوں، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ اور آخری بات عرض کروں، فرمایا کہ میں نے صبح بھی درس قرآن میں یہ واقعہ عرض کیا تھا اور آپ کو اس لیے سنا رہا تھا کیونکہ ہم گناہگار ہیں، رب کی بارگاہ میں ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہے، آپ کا زمانہ ہے، اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی اے میرے کلیم فلاں جگہ پہ جاؤ، میرا ولی فوت ہو گیا، میرا ولی فوت ہو گیا ہے، اس کو غسل کفن دو، اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اسے دفن کرو۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں چلا گیا وہاں، دیکھا بیابان میں چٹیل میدان میں پڑا ہوا ہے، کوئی اس کے قریب نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھا تو لوگ کہنے لگے یہ تو بہت بڑا گناہگار تھا، بد کردار تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس نے نہ کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ کا حکم تھا تو میں نے اسے غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھا اور پھر اسے دفن کر دیا۔ تو پھر فرمایا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی اے باری تعالیٰ، فرمایا کہ اس بندے کی حقیقت کیا ہے؟ لوگ تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت برا تھا، گناہگار تھا اور کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس نے نہ کیا ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے کلیم میرے بندے سچ کہہ رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یا باری تعالیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کی بخشش اتنا کرم فرمانے کا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا نا موت کا، تو اس نے 5 جملوں سے 5 کلمات سے میری بارگاہ میں دعا مانگی تو میں نے اس کو بخش دیا، میں نے بخش دیا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا باری تعالیٰ وہ 5 کلمات کون سے ہیں جن سے اس نے دعا مانگی تو نے بخش دیا؟ اللہ نے فرمایا پہلا کلمہ یہ ہے، اس نے دعا مانگی یا رب اے میرے پروردگار تو تو جانتا ہے نا میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہیں، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہیں۔ اور اس نے دوسرا جملہ کہا اے میرے پروردگار یا رب فرمائے کہ میں برے لوگوں سے، فاسق لوگوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود بھی فاسق ہوں، اگرچہ میں خود بھی برا ہوں لیکن میں برے لوگوں کو ناپسند کرتا ہوں۔ اور تیسری دعا اس نے مانگی، تیسرا جملہ کہا اے اللہ اے میرے پروردگار اگر میں تیری جنت میں داخل ہوں اور میرے داخلے کی وجہ سے تیری ملکیت میں تھوڑی سی کمی آ جائے تو میں تجھ سے جنت کا سوال نہیں کروں گا، میں جنت کا سوال نہیں کروں گا۔ اور چوتھی بات اس نے یہ کہی اللہ فرمائے کہ اگر تو مجھے اپنی دوزخ میں داخل کرے اور میرے داخلے کی وجہ سے تیری ملکیت میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے تو میں تجھ سے جہنم کی پناہ بھی نہیں مانگوں گا، نہیں مانگوں گا۔ اور اس نے آخری جو جملہ کہا نا کہ اے اللہ اے میرے پروردگار تو فرمائے کرم والا ہے، اگر تو مجھ پر رحم و کرم نہیں فرمائے گا پھر اور کون کرے گا، اور کون مجھے معاف کرے گا؟ اے میرے کریم بتا فرمائے کہ جو بندہ میری بارگاہ میں اس انداز سے آئے، میری رحمت اور میرے کرم سے امید لگا کے آئے تو بتا اس کو معاف نہ کروں تو اور کیا کروں؟ فرمائے کہ میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ بھلے جتنا گنہگار تھا پر اس کے آنے کا انداز ہمیں پسند آیا، ہم نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمائے کہ میرا رب فرمائے کہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، فرمائے کہ جو اس کی بارگاہ میں جو